السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر قادری محمود اختر القادری قاضی شہر ممبئی و ضلع تھانے تمام سنی سنی عقیدہ مسلمانوں سے مخاطب ہوں، خصوصاً جماعت رضائے مصطفیٰ کے اراکین سے کہ الحمدللہ میں آج سے نہیں ایک عرصے سے جماعت رضائے مصطفیٰ سے منسلک ہوں، یہاں تک کہ بعض احباب کے اصرار پر خود حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان نے بمبے شہر کے شاخ جماعت رضائے مصطفیٰ کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، اور الحمدللہ میں اس وقت سے آج تک جماعت رضائے مصطفیٰ کے اجتماعات میں حاضر ہوتا ہوں اور سوالات کے جوابات دیتا ہوں، اور خاص خاص موقع پر میری تقریریں بھی ہوتی ہیں، اور اس سلسلے میں میرے مشورے بھی ہوتے ہیں جماعت سے متعلق، اور دیگر معاملات میں بھی میرا عمل دخل رہتا ہے۔ یہ جماعت کے ذمہ داران حضرات خوب جانتے ہیں، اور سنی تبلیغی مشن کہ الحمدللہ میں اس کا سرپرست ہوں، اور یہ سنی تبلیغی مشن، یہ تنظیم بھی مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت ہی کے لیے قائم کی گئی، اور اس کے بینر تلے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات انجام دی جا رہی ہیں، اور میرے علم میں جتنے بھی اس کے ممبران ہیں سب کے سب سنی سوی العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اور جہاں تک ویڈیوگرافی وغیرہ کا معاملہ ہے، میں خود بھی ہمیشہ بچتا ہوں، میرا بھی وہی موقف ہے جو حضور تاج الشریعہ کا موقف ہے، اور یہاں تک کہ اگر کہیں گیا اور وہاں پروگرام میں ویڈیوگرافی ہو رہی ہو تو سختی سے میں منع کرتا ہوں، اور سنی تبلیغی مشن کے کسی پروگرام میں ویڈیوگرافی نہیں ہوتی، اور یہاں تک احتیاط برتی گئی کہ اس سے منسلک ایک نعت خواں، اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ دوسرے پروگراموں میں یہ اپنا ویڈیو بنواتے ہیں، تو اسے اس تنظیم سے الگ کر دیا گیا کہ اب یہ اس تنظیم کے پروگرام وغیرہ میں نعت وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، تو ہم تو اس قدر احتیاط برتے ہیں، اور ہمیں صلح کلی قرار دیا جائے اس تنظیم کو، جبکہ وہ تنظیم، جن لوگوں نے اس تنظیم کو صلح کلی قرار دیا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تنظیم میری سرپرستی میں کام کر رہی ہے، اگر کسی طرح کا کوئی اختلاف تھا تو بیٹھ کر اس سلسلے میں اختلاف دور کیا جا سکتا تھا۔ اب نالہ سپارہ کہ کسی مدرسے سے متعلق اگر کوئی اختلاف ہوا تو وہ بھی بیٹھ کر کے حل کیا جا سکتا تھا، نہ یہ کہ واٹس ایپ پر اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے اس تنظیم کو جو ہے وہ صلح کلی قرار دیا جائے۔ کسی پر حکم لگانے سے پہلے خوب اچھی طرح سے جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ کسی گناہ کی نسبت بھی بلا ثبوت شرعی کسی کی طرف کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ جائے کہ کسی کو صلح کلی قرار دیا جائے۔ لہذا میری یہ درخواست ہے کہ اگر کسی طرح کی اس تنظیم سے کسی کو شکایت ہے تو وہ بیٹھ کر اس مسئلے سے متعلق اپنی تشفی کرے، اور سنی سنائی بات پر وہ کسی طرح کا حکم جاری نہ کرے، اور
ایک ایسی تنظیم جو مسلک اعلیٰ حضرت ہی کی ترویج و اشاعت کے لیے قائم کی گئی اور اسی کی خدمات انجام دے رہی ہے، اسے صلح کلی قرار دینا یہ سراسر بددیانتی ہے۔ جس نے بھی یہ قول کیا ہے وہ اس سے رجوع کرے، اور کوئی اور شکایت ہے تو اسے میٹنگ کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب لوگوں کو مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رکھے، اور اس کی ہی ترویج و اشاعت کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک مائک کا نماز میں استعمال کرنا ہے، تو خود حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی سرپرستی میں جو سیمینار ہوتا رہا، اس سیمینار میں یہ فیصلہ ہوا کہ جہاں لوگوں کی زبردستی یا مسجد کے اراکین منتظمین کے جبر کی وجہ سے مائک ہٹایا نہیں جا سکتا اور امام ہٹانے پہ قادر نہیں ہے، تو وہ مصلی نہ چھوڑے بلکہ نماز پڑھائے اور مصلیوں کو تاکید کر دے کہ اسپیکر کی آواز پہ انتقالات نماز یعنی رکوع سجدہ وغیرہ نہ کریں، بلکہ امام کی اصل آواز پہ یا مکبر کی اصل آواز پہ رکوع سجدہ وغیرہ کریں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ تو اسی پر جب عمل کیا جائے گا تو کس طرح سے انہیں صلح کلی قرار دیا جائے گا، یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اتنا فتنہ اٹھایا جائے اور الزامات کا تمار باندھا جائے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ یہ غور کریں کہ یہ بھی تنظیم مسلک اعلیٰ حضرت ہی کے ماننے والوں کی ہے۔ اگر واقعی کہیں کسی طرح کی کوئی ان سے بھول ہوئی یا کسی طرح سے ان سے کسی طرح کی خطا ہوئی تو پہلے اس پہ تنبیہ کی جائے، میٹنگ کی جائے، بیانات لیے جائیں، اور کیا حقیقت ہے جب تک وہ سامنے نہیں آ جائے اس وقت تک کوئی حکم نہ لگایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو مسلک حق، مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی سچے مسلک پہ مضبوطی سے گامزن رکھے اور اسی سچے مسلک کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ خدا حافظ۔